سبسکرائب کیجیے ہماری روحانی استاد چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابيل هاروت وماروت، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، روحانی استاد چینل میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا چینل روحانی استاد، اور میں آج بتانے والا ہوں کہ جادو کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ بہت حضرات اس سے ناواقف ہے کہ جادو کیا ہے، ٹونا ٹوٹکا کیا ہے، تو میں اسی کی حقیقت بیان کرنے والا ہوں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیے۔ دوستو، لفظ سحر کے لغت میں اصل معنی امر مخفی اور پوشیدہ چیز کے ہے، اور عملی اصطلاح میں ایسی حیرت انگیز اور عجیب و غریب امور کا نام ہے جن کے وجود میں آنے کے اسباب پوشیدہ ہوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں لفظ سحر کے متعلق فرمایا ہے کہ لفظ سحر کے معنی شریعت میں ایسے کاموں کے لیے مخصوص ہے جن کا سبب پوشیدہ ہو اور وہ اصل حقیقت کے خلاف سمجھ میں آنے لگے۔ دوستو، اس رنگ برنگی دنیا میں جہاں بے شمار اور لاتعداد حقائق پیدا کیے ہیں، وہاں سحر کی بھی ایک حقیقت پیدا کی گئی، لیکن بے شمار لوگ اس دنیا میں آج بھی ایسے ہیں جو جادو کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ جو لوگ تہذیب زدہ ہیں ان کا ذکر تو چھوڑیے، لیکن افسوسناک بات تو یہ ہے کہ کچھ پڑھے لکھے حضرات وہ بھی ہیں جو جادو کی حقیقت کو جھٹلاتے ہیں، جبکہ جادو کا تذکرہ اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک فرقان حمید میں جگہ جگہ آیا ہے۔ اگر جادو بے حقیقت ہوتا تو قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کو بے حقیقت بتایا جاتا، لیکن قرآن نے کسی جگہ جادو کو بے اثر اور بے حقیقت قرار نہیں دیا ہے، بلکہ مختلف مقامات میں مختلف انداز سے اس کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ جس طرح بندوق کی گولی اور تلوار کی دھار اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے اور یہ اثر اللہ ہی کا پیدا کردہ اثر ہے، اسی طرح جادو ٹونا میں بھی اثر اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے، لیکن لا ریب یہ تاثیر اذن خداوندی کے بالکل اسی طرح محتاج ہے جس طرح دنیا کی ہر اثر انگیز چیز اپنا اثر دکھانے میں اذن اللہ کے حکم خداوندی کی محتاج ہے۔ دوستو، سحر اور جادو کے سلسلے میں برسہا برس تک علماء اور عقلاء کے درمیان بحث ہوتی رہی ہے۔ کوئی اس کی حقیقت کو مانتا رہا، کوئی منکر رہا، لیکن اکثر علماء حق کی رائے یہی ہے کہ سحر ایک حقیقت ہے اور یہ سحر مضر رساں ہے۔ حق تعالی نے اپنی حکمت اور مصلحت کاملہ کے پیش نظر اس میں اسی طرح کے مضر اثرات پیدا کر دیے ہیں جس طرح دوسری اشیاء میں موجود ہے۔ مثلاً زہر انسان کی زندگی کو نقصان پہنچاتا ہے، اور تریاق یعنی وہ دوا جو زہر کو توڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے،
زہر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس دوا کو تریاق، یعنی تریاق انسان کو حیات نو بخشتا ہے، لیکن یہ سب کچھ حکم خداوندی ہی سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم اور استئذان نہ ہو تو زہر کسی کو مار نہیں سکتا اور تریاق کسی کو جلا نہیں سکتا۔ آگ بلا شبہ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن یہی آگ کسی کے لیے گلزار بھی بن جاتی ہے۔ دوستو، پانی ڈبو دینے کی اہلیت رکھتا ہے، لیکن یہی پانی کسی کے لیے پتھر کی طرح جامد بھی بن جاتا ہے۔ وہ دریا ہی تو تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 راستے بھی بن گئے تھے، اور وہ بھی دریا ہی تھا جس نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے اصحاب اس پر سے گزر گئے تھے۔ کیونکہ دوستو، یہ حکم خداوندی یہی تھا کہ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو ڈبو دو اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پار کرا دو۔ جیسا اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا ہے، ویسا ہی اس کائنات کی ہر مؤثر چیز اپنا اثر دکھاتی ہے۔ دوستو، جو لوگ جادو کو مؤثر بالذات سمجھتے ہیں وہ کافر ہے، لیکن جادو میں حکم خداوندی سے ایک اثر موجود ہے، اور اس حقیقت کو تمام علماء اہل سنت والجماعت نے تسلیم کیا ہے۔ البتہ جادو کی تعلیم حاصل کرنا یا کسی کو جادو کی تعلیم دینا، دونوں ہی باتیں من جملہ کفریات ہیں، اور شریعت نے جادو کو شرک قرار دیا ہے۔ البتہ ایسے فنون کو سیکھنا، ایسے علوم کو سیکھنا جن سے جادو جیسے مضر چیزوں پر قابو پایا جا سکے، یہ ضروری ہے۔ جادو کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور کچھ حد بندیوں کے ساتھ اس کی تعلیم زمانہ قدیم کے مسلمانوں نے بھی حاصل کی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ جب اس کے برگ و بار پر کفر و شرک کے پھل پھول آنے لگے تو اسلامی شریعت نے ان چیزوں سے کنارہ کش کرنے کی تاکید کی، اور پھر بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جادو کا فن رفتہ رفتہ قریب الختم ہو گیا، کیونکہ مسلمانوں نے خود اس کی بیخ کنی کرنے کی جد و جہد کی۔ دوستو، زمانہ قدیم میں علم نجوم اور علم سحر یعنی علم جادو کی طرف لوگوں کا عام رجحان رہا ہے۔ وہ ان علوم کو دوسرے علوم پر فوقیت دیتے تھے۔ کلدانیوں، سریانیوں اور قبطیوں کو ان علوم میں نسبتاً زیادہ کمال حاصل تھا۔ دراصل انہی قوموں سے یہ علوم و فنون یونانیوں اور پارسیوں وغیرہ نے حاصل کیے تھے۔ دوستو، قرآن حکیم میں بھی کچھ ایسے واقعات پر روشنی موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانہ میں سحر کافی عروج پر تھا۔ بڑے بڑے ساحر جگہ جگہ موجود تھے جو اپنی فنکارانہ اور علمی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو مبہوت کر ڈالتے تھے۔ بعض ممالک میں تو لوگ ان کی ہولناک حرکتوں سے اس قدر عاجز آ گئے تھے کہ ان کے لیے سلامتی کے ساتھ زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ تنگ آمد بجنگ آمد۔ پھر یہ ہوا کہ پریشان حال لوگوں نے منصوبہ بند طریقوں سے ساحروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ حکومتی سطح پر بھی ان کو سزائے موت دی گئی اور ان کے علمی ذخیرے کو دریا برد کر دیا گیا۔ تاہم کچھ نہ کچھ علم باقی رہ گیا، سب کا سب ضائع نہ ہو سکا۔ عظیم مورخ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتوحات کے نتیجے میں مختلف ممالک سے اہم نوادرات کے علاوہ فلسفہ و حکمت، ریاضی اور سحری علوم کا ذخیرہ ملا، مگر چونکہ شریعت اسلامی نے خاص طور پر علم سحر کو حرام قرار دے دیا تھا اور ساحروں کے لیے سخت ترین عذاب کی بات کہی تھی، اس لیے مسلمانوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، بلکہ اس کو شدید نفرت و حقارت کی نگاہوں سے دیکھا، اور یونانی علوم کے تراجم کرنے کے وقت بالقصد اس علم کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اسی لیے وہ ذخیرہ بھی جو غیر مرتب صورت میں حاصل ہوا تھا رفتہ رفتہ ضائع ہو گیا یا ضائع کر دیا گیا۔ دوستو، صرف مسلمانوں ہی نے نہیں
دوسرے لوگوں نے بھی سحری علوم کو ختم کر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود یہ علم کسی نہ کسی درجے میں پھر بھی باقی رہ گیا اور آج تک سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ بہرحال جادو کی حقیقت کو تمام علماء قدیم نے تسلیم کیا ہے، اور یہ بات بھی تسلیم کی ہے کہ ذخیرہ سحر بڑی حد تک تلف ہو جانے کے باوجود سلسلہ علم سحر سینہ بسینہ کسی نہ کسی درجے میں باقی رہا اور آج تک باقی ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جادو صرف شعبدے بازی اور نظر بندی کو کہتے ہیں۔ دوستو، اس سے زیادہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سمجھتے ہیں، جبکہ جادو ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس کا سہارا لے کر حقائق کو متغیر کر دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے جنس بھی بدل دی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت سے فتنے اس کے ذریعے ظہور میں آ جاتے ہیں جو عموماً خلق خدا کے لیے نقصان دہ ہے، اسی لیے جادو کو شرعاً حرام قرار دیا گیا۔ دوستو، ایک روایت میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہودی میرے ایمان لانے سے بہت جلتے تھے، اور اگر میں ایک عزیمت کو اپنے ورد میں نہ رکھتا تو وہ مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے، لیکن میں عزیمت کا ورد کرنے کی وجہ سے اور رب قدیر کا احسان مجھ پر رہا، جس کی وجہ سے ان کی سازش سے محفوظ رہا۔ دوستو، اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو کے زور سے انسان کو گدھا بھی بنایا جاتا ہے۔ دوستو، یہی نہیں بلکہ خود میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جادو کیا گیا، جس کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ اثر ظاہر ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خیال ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے، حالانکہ اسے کیا نہ ہوتا تھا۔ ساحر نے جادو کنگھی میں اور کنگھی سے جھڑے ہوئے بالوں میں اور نر کھجور کے خوشامے کر کے زروان نامی کنویں میں دفن کر دیا تھا، اور اس کو کھولنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس 2 سورتیں اتری۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ان سورتوں کی 7ویں آیتوں کے پڑھنے سے 7 گرہیں کھل گئی۔ دوستو، یہ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جادو کیا تھا، بلکہ بے شمار واقعات اور شواہدات سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ بذریعہ جادو میاں بیوی کے تعلقات میں کشیدگی پیدا کر دی جاتی ہے اور بسا اوقات طلاق تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔ بعض گھر میں یہ دیکھا گیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں اور پھر اچانک یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی صورتوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل کسی کرتوت کی بنا پر ہوتا ہے۔ دوستو، جادو کے ذریعے لڑکیوں کے رشتوں کی بندش کر دی جاتی ہے، اس کے بعد قابل قبول لڑکیوں کے بھی پیغامات آنے بند ہو جاتے ہیں، حالانکہ لگے لگائے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور رشتہ داروں میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ دوستو، جادو جانوروں پر بھی کیا جاتا ہے، اور جادو سے متاثر ہونے کے بعد گائیں، بھینس، بکریاں جو دودھ دینے میں بے مثال ہوتی ہے، اچانک دودھ سے بھاگ جاتی ہے اور ان کے تھنوں میں دودھ سوکھ جاتا ہے، اور بسا اوقات دودھ نکلنے کے بجائے خون نکلنا شروع ہوتا ہے۔ دوستو، فاسق و فاجر لوگ کم سن بچوں پر بھی یعنی چھوٹے بچوں پر بھی سحر کرا دیتے ہیں، اور اس طرح بچے سحر کی جادو کی لپیٹ میں آ کر سوکھ کر مر جاتے ہیں۔ جادو کے ذریعے عورتوں کی کوکھ بندی کر دی جاتی ہے، کوکھ بند جانے کے بعد حمل قرار نہیں پاتا۔ دوستو، جادو کے ذریعے عقد فرج کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد مرد عورت کے قابل نہیں رہتا، اس کی رجولیت اور مردانگی تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، جادو کے ذریعے روزگار کی بندش کر دی جاتی ہے، اور انسان جہاں بھی جاتا ہے اسے ناکامی ہوتی ہے، اور اگر روزگار لگ جاتا ہے تو اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے۔ جادو کے ذریعے خاندان کے خاندان تباہ برباد کر دیے جاتے ہیں، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، باہمی تعلقات نفرت اور عداوت میں بدل جاتے ہیں، زندگیاں ناسور بن کر رہ جاتی ہے، ہر وقت تنا تنی کشاکشی کا ماحول بنا رہتا ہے۔ دوستو، یہی نہیں بلکہ جادو کے ذریعے چہرے بھی بگاڑ دیے جاتے ہیں اور قدرتی حسن کو پامال کر دیا جاتا ہے، اور بہت سے نقصانات جادو کے ذریعے
اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو تکلیف پہنچایا جاتے ہیں اور ان کے زندگیوں میں زہر گھول دیا جاتا ہے۔ اور یہ ظلم و ستم کسی ایک علاقے کی کہانی نہیں، بلکہ کسی جگہ بھی چلے جائیں آپ کو سفلی عمل، جادو ٹونے اور چوکیاں، ہانڈیاں، ٹوٹکا چھوڑنے کے واقعات سننے کو مل جائیں گے۔ جادو کے ذریعے کسی کو قتل کرنا، کسی کے کاروبار کو تباہ و برباد کرنا، کسی کے ترقی میں رکاوٹ ڈالنا، کسی کی شادی میں بندش کرنا، کسی کو اس کے جائز مقام سے محروم کرنا یا کسی کو بیماری میں مبتلا کر دینا وغیرہ جیسے تمام کام گناہ کبیرہ میں شامل ہے، بلکہ ان کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں کفر و شرک سے جڑا ہوا ہے۔ دوستو، جادو کرنا یا کرانا قطعاً حرام ہے، اور ایسے لوگ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی باز پرس سے نہیں بچ سکتے۔ زنا، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی اور جوا خوری، ماں باپ کی نافرمانی کرنا جیسے قبیح کاموں سے بھی بدتر ہے کسی پر جادو کرنا یا کرانا۔ دوستو، جب سے خوف خداوندی اور فکر احتساب آخرت کا جو ہر مسلمانوں میں عنقا ہوا ہے، یعنی دل سے نکل گیا ہے خوف خدا نہ شرم نبی، تب سے ایسی ناز زیبا حرکتیں اور اس طرح کے کالے کرتوت دل کھول کر ہونے لگے، اور اسی طرح ظلم و ستم کا سلسلہ پورے معاشرے میں آندھی اور طوفان کی طرح پھیل گئی۔ جادو کی ستم نوازیوں اور سفلی عمل کی چیرہ دستیوں سے نمٹنے کے لیے، جادو ٹونے کے اثرات کو رفع کرنے کے لیے، جادو کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، جادو کی پہچان کرنے کے لیے، ٹونا اور ٹوٹکے کی پہچان کے لیے ہم نے روحانی استاد چینل کو رکھا ہے، تاکہ آپ یہاں سے سیکھ سکیں کہ جادو کیا چیز ہے اور اس کا کیسے علاج کیا جائے، جادو کی حقیقت کو آپ سمجھ پائیں کہ آپ پر اثر ہوا ہے یا نہیں، تشخیص امراض آپ کر سکیں تاکہ یہ آپ کے اوپر جادو کیا ہے یا کوئی بیماری ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کوئی بات دل میں ہو تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اب روحانی استاد کو دی اجازت، اب اگلے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، تب تک کے لیے خدا حافظ۔